میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، کل کی ویڈیو میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی حالات پر مشتمل تھا سماعت کیا۔ آج کی دوسری ویڈیو میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے مختصر حالات سماعت کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ انہیں سن کر عملی جامہ پہنائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے حوالے سے قدر اختلاف ہیں، البتہ قول مشہور و معروف یہی ہے کہ اصحاب فیل کے واقعے کے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل ہے کہ وہ لوگ 12 ربیع الاول کو کاشان نبوت میں زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ تاریخ عالم میں 12 ربیع الاول کا دن یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت آپ کے خصوصیات یہ تھی کہ آپ پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، سجدے کی حالت میں مکۃ المکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ چونکہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو چکا تھا، اس لیے آپ کے دادا کو بلایا گیا جو اس وقت خانہ کعبہ کی طواف میں مشغول تھے۔ جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پوتے کے پیدا ہونے کی خوشی سنی تو خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر پر والہانہ جوش محبت کے ساتھ آئے اور اپنے پوتے کو کلیجے سے لگایا اور حرم کعبہ میں لے جا کر برکت کی دعائیں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ آپ کا سگا چاچا ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ نام کی، یہ خوشی میں دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس پہنچتی ہیں اور بھتیجا کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتی ہیں۔ ابو لہب جب اپنے گھر میں بھتیجے کے پیدائش کی خبر سنتا ہے تو خوشی میں اپنی شہادت کی انگلی سے سویبہ کو آزاد کرتا ہے، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کے موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے انگلی اٹھا کر یہ کہا، لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھ کو سوائے اس کے کچھ نہیں ملا کہ میں سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ اس حوالے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک دلیل اور سند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ابو لہب جو سخت ترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن خدا و رسول اور نہایت شدت پسند جو ہے غیر مسلم تھا، اس کی مذمت میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں آیتیں بھی نازل فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر اس کو جب جزا دی گئی ہے تو فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں پیدا ہوئے اس مکان کو مولد النبی کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں مقام کا نام جس مقام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مولد النبی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ مقام بہت ہی زیادہ بابرکت مقام ہے۔ اسلام کے سلاطین نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بھی تیار کی تھی، جہاں پر حرمین شریفین کے لوگ اور دنیا سے تمام آنے والے مسلمان دن رات
محفل میلاد شریف منعقد کرتے تھے اور صلاۃ و سلام وغیرہ بھی پڑھا کرتے تھے. لیکن جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا اور مقابر جنت المعلی اور جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور برسوں یہ مقام جو ہے ویران پڑا رہا. اس کے بعد سے جو ہے وہاں پر صلاۃ و سلام وغیرہ کا پڑھنا اور صلاۃ و سلام جیسی محفلوں کا منعقد ہونا یہ فقدان کے منزل میں رہ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کے دودھ پینے کا زمانہ جو تھا اسے متعلق صاحب سیرت المصطفیٰ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی حضرت سہیبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ سے آپ سیراب ہوئے. اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ اپنے قبیلے لے گئی اور وہاں پر رکھ کر آپ کو اپنا دودھ پلاتی رہی. انہی کے پاس آپ کا دودھ پینے کا مکمل زمانہ گزرا ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کا زمانہ گزرنے کی وجہ یہ تھی کہ شرفائے عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اپنے شہروں کے گرد و نواح میں جو دیہاتی علاقے ہوتے تھے وہاں پر اس نیت کے ساتھ بھیجتے تھے کہ دیہات کی ہوا چونکہ صاف ستھری اور وہاں کی زبانیں خالص ہوتی ہیں بغیر کسی دوسرے زبان کی ملاوٹ کے، لہٰذا وہاں پر بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور زبان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے. چونکہ شہر میں دوسرے زبان کے لوگوں کے میل جول کی وجہ سے اصل زبان جو عربی ہے فصیح و بلیغ باقی نہیں رہتی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں جب میں مکہ کو چلی، اس سال عرب میں سخت قحط تھا. میرے گود میں ایک بچہ تھا مگر فقر و فاقے کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا جو اس کو کافی ہو سکے. رات بھر وہ بچہ بھوک کی وجہ سے تڑپتا اور بلبلاتا رہتا تھا اور ہم اس کی دل جوئی کے لیے اور اس کی دلداری کے لیے رات بھر بیٹھ کر جو ہے یوں ہی اپنی رات گزارا کرتے تھے. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی مگر اس کے تھن میں بھی جو ہے دودھ موجود نہ تھا. مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر سوار ہو کر وہ تشریف لا رہی تھی وہ خچر بھی اس قدر لاغر تھا، اس قدر کمزور تھا کہ قافلے والوں کے دوسرے خچروں کے پیچھے رہا کرتا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس خچر کے لاغر پن کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے میرے ساتھ والے دوسری عورتیں تنگ آ چکی تھی. بڑی مشکل کے ساتھ میں مکہ پہنچی. جب میں مکہ پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قافلہ مکہ المکرمہ پہ پہنچا اور جو بھی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جاتی اور دیکھتی یا سنتی کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے والد محترم باحیات نہیں ہیں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی. وجہ یہ تھی کہ بچے کے یتیم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب انعام و اکرام ملنے کی امید کم ہوتی تھی. ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ستارہ سوریا سے زیادہ بلند تھا اور چاند سے زیادہ روشن تھا. حقیقت میں ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی تھی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر یہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا بچہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. بالآخر جب مکہ المکرمہ کے سارے بچے ختم ہو جاتے ہیں، ہر عورت ایک ایک بچہ اپنے ذمے پر لے لیتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا در یتیم باقی رہتا ہے. حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث سے کہتی ہیں کہ یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ اتنے دور سے آئے ہیں اور خالی ہاتھ ہی لوٹا جائے، لہٰذا خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر تو یہی ہے کہ ہم جو ہے اسی یتیم بچے کو ساتھ میں لے کر چلیں. شوہر حارث انہوں نے اس پیشکش کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا. یہ اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہی تھا
کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آغوش میں آئے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیمے میں لا کر اپنا دودھ پلاتی ہیں تو باران رحمت کی طرح اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے برکات کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کی شان ایسی ہوتی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے رضائی بھائی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیتے ہیں اور دونوں آرام سے سو جاتے ہیں۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے بعد جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کا جائزہ لیتی ہیں تو اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت حارث یہ اونٹنی کا دودھ دھوتے ہیں اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیتے ہیں اور رات بھر جو ہے سکون کے ساتھ چین کی نیند سو جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اے حلیمہ تم نے بڑا ہی بابرکت بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے، خدا کی رحمت بن کر ہم کو جو ہے ملا ہے، اور مجھے تو یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر بھی خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے لیے دوبارہ روانہ ہونے لگتی ہیں تو وہ خچر جو آتے وقت نہایت ہی کمزور اور لاغر تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے ہیں تو اس خچر میں گویا ایک نئی جان آ جاتی ہے، اس قدر تیز چلنے لگتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچ پاتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران و پریشان ہو جاتی ہے دیکھ کر کہ جو آتے وقت جو خچر اس قدر کمزور اور لاغر تھا کہ اپنے لاغر پنے کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں چل نہیں پا رہا تھا اور حلیمہ سعدیہ ان سے کافی پیچھے تھی، لیکن وہی خچر لوٹتے وقت اس قدر تیزی سے چل رہا ہے کہ تمام قافلے والوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے بنی سعد میں اپنے گھر پہنچی، وہاں پر سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن خشک ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں قدم رکھتی ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر میں قدم رکھتی ہوں تو میرے بکریوں کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتی ہیں تو میرے بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا، حالانکہ معاملہ یہ تھا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بکریوں کے علاوہ بقیہ کسی کے بکریوں کے تھنوں میں دودھ موجود نہیں ہوتا تھا، جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بکریوں کو اس قدر دودھ دیتا ہوا لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے اپنے چرواہوں سے یہ کہا کہ جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرتی ہیں اسی چراگاہ میں تمام جانوروں کو چرایا جائے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ یہ فیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکتیں تھی، یہاں چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور یہ ایک ایسی بات تھی جس بات کو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ پاتا تھا۔ الغرض حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شوہر حضرت حارث ہر دم ہر قدم برابر جو ہے آپ کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مکمل 2 سال آپ کے دودھ کا زمانہ گزرا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ کی تندرستی اور نشوونما کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بقیہ بچوں کی بنسبت اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال میں آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب دستور کے مطابق چونکہ 2 سال مکمل ہو گئے تھے، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کے پاس حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاتی ہیں اور انہیں حسب توفیق حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعام و اکرام سے نوازتی ہیں۔ حضرت حلیمہ قاعدے کے مطابق جو ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستور اور قاعدے کے مطابق تو اب رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ کی برکات نبوت کی وجہ سے آپ جو ہیں ایک لمحہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے جدا کرنا
गवारा न जानती थी। अजीब इत्तेफाक ऐसा था कि इस साल मक्कतुल मुकर्रमा में वबाई बीमारी फैली हुई थी। चुनाचे हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि हमने इसी वबाई बीमारी का बहाना करके हजरत आमीना रदी अल्लाह तआला अन्हा को रज़ामंद कर लिया और हमने फिर जो है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर अपने कबीले की तरफ लौटे और फिर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नास की वजह से हमारा मकान रहमतों और बरकतों का कान बन गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हजरत हलीमा मजीद फरमाती हैं कि आप हमारे पास खुशो खुर्रम रहने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते बच्चों को खेलता हुआ तो देखते थे, लेकिन आप बच्चों के साथ जो है खेला नहीं करते, बल्कि हमेशा हर किस्म के खेल कूद से खुद को अलहदा किया करते। बल्कि जब बच्चे आपको खेल कूद करने के लिए बुलाते तो आप ये फरमाया करते कि मैं खेलने के लिए पैदा नहीं हुआ। एक रोज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते हैं कि अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नजर नहीं आते, ये लोग हमेशा सुबह उठकर कहाँ जाते हैं? हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि ये लोग बकरियां चराने के लिए जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अर्ज करते हैं कि मैं भी इनके साथ बकरियां चराने के लिए जाने का ख्वाहिशमंद हूँ। लिहाजा आप बहुत ज्यादा इसरार करते हैं और इसरार से मजबूर होने के बाद हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा आपको भेजने पर राजी हो जाती हैं। और इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तमाम अंबिया और रसूलों की सुन्नत हैं, आपने भी अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खसलत नबूवत का इजहार फरमाया और बकरियों को चराने की बकिया अंबियों की तरह सुन्नत अदा कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्क़ सदर के हवाले से जो वाक़या मशहूर और मारूफ है, इससे मुताल्लिक चंद चीजें आप समाप्त कर लें कि शक्क़ सदर जो हुआ था, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस को चाक करना, ये मुकम्मल 4 मरतबा हुआ है। पहली मरतबा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्क़ सदर हुआ, उसका पसे मंजर ये है कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे मामूल चरागाह में थे। एकदम से हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला के बेटे, जिनका नाम जमरा था, दौड़ते हुए, हाँफते और कांपते हुए अपने घर पर आते हैं और अपनी माँ हजरत बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला से कहते हैं कि अम्मा जान, बड़ा गजब हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने जो बहुत ही सफेद लिबास पहने हुए थे, चिट लिटाकर उनका शिकम फाड़ डाला और मैं उसी हाल में उनको छोड़कर भागा हुआ आया हूं। ये सुनकर हजरत हलीमा और उनके शौहर दोनों बदहवास होकर घबराते हुए जंगल की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पत्थर पर बैठे हुए हैं, मगर आपके चेहरे पर खौफ और हिरास की अलामतें और आपका चेहरा जर्द और उदास है। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा आपके पास पहुंचकर इंतहाई मुशफ़िक़ाना अंदाज में, प्यारे भरे लहजे में आपको पूछती हैं कि बेटा क्या बात है। आपने फरमाया कि 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफेद और साफ सुथरे थे मेरे पास आए, मुझको चित लेटाया और मेरे शिकम को चाक करके उससे कोई चीज निकाल कर बाहर फेंक दी और फिर कोई चीज मेरे शिकम में डालकर उस शगाफ को सी दिया। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद मुझे जरा बराबर भी जो है तकलीफ महसूस नहीं हुई। ये वाकया सुनकर हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला के शौहर हजरत हारिस कहते हैं कि हलीमा, मुझे यूं मालूम होता है कि इन पर आसेब का असर है, लिहाजा जरूरी है कि तुम जल्द अज जल्द इनको उनके घर वालों के पास छोड़ आओ। इसके बाद हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा लेकर आती हैं, क्योंकि वो इस वाक़े से बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी और वो ये समझने लग गई थी कि अब जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कमा हिफाजत नहीं कर सकेंगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हजरत आमीना रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हजरत हलीमा सादिया तशरीफ लाती हैं और उनके सुपुर्द करती हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा बीबी आमीना फरमाती हैं कि ए हलीमा, तुमने तो बहुत बड़ी ख्वाहिश और चाह के साथ मेरे बच्चे को दोबारा अपने घर लेकर गई थी, लेकिन क्या वजह है कि इस कदर जल्दी वापस लेकर जो है तुम दोबारा मेरे पास आकर तुमने मेरे बच्चे को सुपुर्द किया। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला ने शिकम चाक करने का सारा वाकया सुनाया
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی شیطان یا جن کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حمل کی صورت میں تھے تب کے جو حیرت انگیز واقعات ہیں وہ تمام واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حلیمہ کو سناتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں تربیت پانے لگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا، اور وہ شق صدر 4 مرتبہ کس موقع پر ہوا، اس کے حوالے سے حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ علم نشرح لک صدرک کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ 4 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے، جس کا ذکر ابھی ہوا، اور یہ پہلی مرتبہ جو شق صدر کیا گیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچہ مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر غار میں ہیرا میں ہوا اور آپ کے قلب مبارک کو نور سکینہ سے بھر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ آپ اللہ رب العزت کے وحی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکے۔ اور چوتھی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر شب معراج میں آپ کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ترکے میں آپ کے والد محترم کی لونڈی جن کا لقب ام ایمن اور نام برکت تھا، ان کے حوالے سے فرمایا گیا، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مکۃ المکرمہ اپنے گھر پر پہنچے تو حضرت ام ایمن جو آپ کی والد ماجد کی باندی تھی، آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کھانا کھلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کیا اور پھر جو ہے انہی کے بطن اقدس سے حضرت اسامہ بن زید بھی پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی ادائیں ایسی تھی کہ ان اداؤں کے حوالے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان ہے کہ آپ کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلا کرتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند آپ کی اشاروں کی حرکت پر حرکت کرتا تھا۔ اسی واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں جب سب سے پہلی زبان کھلی تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جو کلام نکالا وہ یہ تھا، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی اپنے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا کرتے، بلکہ آپ کا ہمیشہ ایک وقت متعین تھا جس وقت متعین پر جو ہے آپ رفع حاجت فرمایا کرتے تھے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کیا کرتے تھے جب تک کہ اس وقت تک کہ آپ چپ نہ بیٹھتے جب تک کہ آپ کی شرمگاہ نہ چھپائی جاتی۔ آپ کو اس وقت تک کہ چین نہیں آتا جب تک کہ جو ہے آپ کے شرمگاہ آپ کے جو ہے ستر عورت پر کپڑا نہیں پڑ جاتا۔ اگر کبھی کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی تو فرمایا گیا غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ پر جو آپ کی شرمگاہ کو چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو آپ باہر نکلنے لگے، لوگوں کو بچوں کو کھیلتا کودتا ہوا دیکھتے لیکن خود جو ہے کبھی بھی کھیل کود میں شامل نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب بچے بلایا کرتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے حوالے سے چند چیزیں سماعت کر لیں۔
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینۃ المنورہ آپ کے دادا کے ننیال قبیلے بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا پھر اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی حضرت ام ایمن بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں موجود تھی۔ وہاں سے واپسی کے بعد ابوا نامی گاؤں میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات ہوتا ہے اور وہیں پر آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ حضرت ام ایمن آپ کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ مکہ المکرمہ میں آتی ہیں اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کو سپرد کرتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پالا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خوب خدمت کرتی رہی۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وصال فرما جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب کرتے ہیں اور آپ اپنی آغوش تربیت میں اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہونے کے لیے نہیں دیتے۔ سفر و حضر میں ہمیشہ آپ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبا دینے والی بچپن کی پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گرویدہ بنا دیا تھا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بات بولے ہوں یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، آپ نے کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہو یا بے ہدہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے بچپن کی ایک برکت سے متعلق واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکے والوں سے کہا کہ اے مکہ والو، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں۔ ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے، لہٰذا سرداران عرب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فریاد کرنے لگتے ہیں کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے۔ جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں۔ قافلے کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہے۔ آپ بارش کے لیے دعا کیجئے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ درمیان دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیتے ہیں۔ ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوتی ہیں اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برستا ہے کہ عرب کی زمین سیراب ہو جاتی ہے۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگتا ہے۔ چٹیل میدان کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، قحط دفع ہو جاتا ہے اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو جاتا ہے۔ اسی واقعے کو ابو طالب اپنے قصیدے میں ذکر کرتے ہیں، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امی لقب ہونے سے متعلق صاحب سیرت المصطفیٰ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک بحث فرمائی ہے یہاں پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی کیوں ہے اس کے حوالے سے چند حکمتیں اور فوائد بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو امی ہے، اس لفظ کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے۔ ام القریٰ مکہ المکرمہ کو کہا جاتا ہے،
اور امت ام القرا کی جانب نسبت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی مکے کا رہنے والا ہو تو مکے کا رہنے والے کو مکے کی طرف نسبت کرتے ہوئے مکی کہا جاتا ہے، مدینے کے رہنے والے کو مدینے کی طرف نسبت کرتے ہوئے مدنی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مکے کا ایک اور نام ام القرا ہے، تو ام القرا کی جانب نسبت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جس کی شان تبیان لکل شیء، یعنی اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے، اس کو تو خداوند علام الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے، لیکن بظاہر جو فوائد اور حکمتیں معلوم ہوتی ہیں وہ چند یہ ہیں۔ اول یہ ہے کہ یہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اول یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور آپ کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہو، خداوند عالم ہی ہو، کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو، تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ زیادہ علم والا ہوگا۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے معاذ اللہ قرآن مقدس خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے، اور قرآن مقدس انہی کا بنایا ہوا کلام ہے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ کر اس قسم کے انمول اور انقلاب آفری تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاذ ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ کی تعظیم کرے، اس لیے حضرت حق جل شانہ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے زانوِ تلمس تہ کرے اور اس کا کوئی استاد ہو۔ اللہ رب العزت اس حوالے سے بہتر جانتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس دوسرے باب میں آخری سفر شام کے حوالے سے صاحب سیرت المصطفیٰ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ عازمِ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 12 برس کی ہوتی ہے تو اس وقت ابو طالب اپنے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام سفر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ اس سفر میں لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب یعنی عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نشانیاں دیکھی تھی وہ تمام نشانیاں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں دیکھ کر آپ کو پہچان لیتا ہے، اور نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت دی، اور ابو طالب سے کہتا ہے کہ یہ سارے جہاں کے سردار اور رب العالمین صلی اللہ علیہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور بادل ان پر سایہ کرتے ہیں، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہے، اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ اب تم ان کو آگے لے کر نہ جاؤ، بلکہ اپنا مال تجارت یہیں پر فروخت کر کے
مکے کی طرف دوبارہ چل بسو، کیونکہ ملک شام کے یہودی ان کے بڑے سخت دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنا تجارت کا مال مکمل فروخت کیا اور بہت جلد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکۃ المکرمہ تشریف لائے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا توشہ بھی دیا اور آپ کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ عقیدت و محبت کا اظہار فرمایا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔